فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عرفان دعائے عرفہ، مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 114، باب نمبر 17۔ عنوان ہے سینے کی ہڈیاں، ایک دوسرے سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیاں۔ وما اشتمل علیہ تامور صدری، بچے کی سینے کی ہڈیاں حمل ٹھہرنے کے 3 ہفتوں کے بعد بننا شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ جسم کے بے حد اہم اعضاء کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک حفاظتی حصار فراہم کر دیا جائے۔ دل، جگر، لبلبہ، معدہ، پھیپھڑے، سانس اور غذا کی نالیوں کے نچلے حصے اور خون کی بڑی نالیاں جو دل سے خون لے کر نکلتی ہیں، سینے کے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ حفاظتی حصار تاحیات ان اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں سینے کی ہڈی ایک ہوتی ہے، اسے انگریزی میں بریسٹ بون کہا جاتا ہے اور میڈیکل کی زبان میں سینٹرم کہا جاتا ہے۔ پسلی کی اوپر والی 14 ہڈیاں سینے کی اسی ہڈی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جسم کے اس درمیانی علاقے کے گرد ایک حصار بناتی ہوئی پشت کی جانب ریڑھ کی ہڈی سے جا کر مل جاتی ہیں۔ پسلیوں میں ہڈیوں کی کل تعداد 24 ہوتی ہے اور یہ 12 کے جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی 12 دائیں طرف اور 12 بائیں طرف۔ ان میں سے 7 جوڑوں یعنی 14 ہڈیوں کو پسلی کی اصل ہڈیاں کہا جاتا ہے۔ سینے یا پسلی کی ہڈیوں کے 2 جوڑے یعنی 4 ہڈیاں تیرتی ہوئی ہڈیاں کہلاتی ہیں۔ یہ دوسری پسلیوں کی طرح سامنے کی طرف سے سینے کی ہڈی سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ 4 ہڈیاں کمر کی طرف موجود ریڑھ کی ہڈی سے مربوط ہوتی ہیں۔ سینے کی ہڈی ہماری گردن کے سامنے بالکل کسی ٹائی کی شکل کی ہوتی ہے۔ یہ بے حد مضبوط ہوتی ہے اور پسلی کی ہڈیوں کے 7 جوڑوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ سینے کی ہڈی ہمارے جسم کی سپاٹ ہڈیوں میں سب سے بڑی ہڈی ہوتی ہے۔ سپاٹ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی بیشتر ہڈیاں گول اور اندر سے کسی پائپ کی طرح ہوتی ہیں، ان میں گودا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سینے یا پسلی کی ہڈیوں کا ایک دوسرے سے اس طرح جڑنا کہ وہ انسان کو تاحیات حفاظتی حصار فراہم کر سکیں، خالق حقیقی اللہ احسان الخالقین کے بے مثال منصوبے اور اعلیٰ ترین انجینئرنگ کا ایک حیران کن معجزہ ہے۔ پسلی کی ان 24 ہڈیوں کو جو 12 کے جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں، پٹھوں، جوڑوں اور جھلی کی مضبوط پٹیوں لیگامنٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ خون کی بے شمار رگیں، بافتیں، اعصابی نظام اور دوسرے ضروری سہولیات کو ایک عظیم الشان نیٹ ورک بھی یہاں قائم کیا گیا ہے تاکہ اعضاء کے ارد گرد یہ حصار مضبوط رہے اور اس مضبوطی کے لیے سے تمام ضروری اجزاء اور سہولیات اور ہر وقت ہر لمحہ دستیاب رہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں تو یہ پسلی کی ہڈیاں بھی کسی قدر پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہیں تاکہ ہمارے پھیپھڑے جب پھولیں اور پچکیں تو انہیں حرکت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یہ سارے حیران کن اعضاء اور ان کے حیران کن کام اور اعصابی نظام کی موجودگی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے کرنل نرو کی 12 اعصابی رگوں میں سے ایک رگ گردن سے گزرتی ہوئی حلق، ووکل کورڈ یعنی ساؤنڈ باکس، پھیپھڑوں، آنتوں، معدے اور جگر تک جاتی ہے۔ یہ کرنل نرو کی رگ نمبر 10 ہے اور اسے ویگس نرو
कहा जाता है। यह आसाबी रग दिमाग को हर लम्हे इन तमाम आज़ा की मौजूदगी, इनकी हालत, इनकी ज़रूरियात के बारे में इत्तिला फराम करती है और दिमाग हर लम्हे इन आज़ा की हालत और ज़रूरियात के मुताबिक बरक़ रफ्तारी से अहकामात जारी करता रहता है। पसली की हड्डियों का भी दिमाग से हर लम्हे राब्ता रहता है। इसीलिए जब आप दौड़ते हैं या कोई वर्जिश करते हैं तो दिमाग के हुक्म पर पसलियों का घेरा अपना साइज बढ़ा लेता है कि फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए ज़्यादा फैल सके। हमारे तमाम आज़ा अल्लाह ताला के बनाए हुए हैरान कुन मौजज़े हैं जो माँ के पेट से लेकर ज़मीन के पेट में जाने तक हमें ज़िंदा रखने की तमाम तर सहूलियात फराम करते रहते हैं। लेकिन इस सारे लंबे अरसे तक अल्लाह के इन एहसानात से इस्तिफादा करते रहने के बावजूद हम जैसा एक आम आदमी इनकी मौजूदगी और कद्र कीमत की तरफ इसी वक्त मुतवज्जे होता है जब उनमें से किसी उज़ू में कोई खराबी पैदा हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी मुआलिज की दवा से खराबी दूर हो जाती है तो हम इस मुआलिज का शुक्रिया अदा करते करते नहीं थकते और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस मुआलिज का पता बताने और फ़ोन नंबर लिखवाने लगते हैं। और जिस अल्लाह ने हमें इस कदर नादिर और नायाब आज़ा बेहतरीन हालत में मुफ्त और बेमांगे अता किए थे, इसका पता बताते हुए हम शर्माते हैं कि कहीं कोई हमें मौलवी या मजहबी ना समझने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पसलियों की हड्डियों को मकाम शुक्र में इनकी बनावट के साथ जिक्र किया ताकि हम जैसे बेखबर और नाशुक्रे लोग पसलियों की इस बनावट, इसकी वजूहात, फ़ायदों और इन झुकी हुई एक दूसरे से जोड़ों की शक्ल में मिली हुई हड्डियों के हिसार की अहमियत पर गौर व फिक्र कर सकें। लेकिन गौर व फिक्र का काम हमने दूसरी कौमों के सुपुर्द कर रखा है। हमारे ख्याल में इन दूसरी कौमों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर रखा है, जबकि असल हकीकत इसके बरक्स है, और वो ये कि तरक्की याफ्ता कौमों ने अपने इल्म की बुनियाद पर हम मुसलमानों को हर तरह से मुसख्खर कर रखा है। पहले ज़माने में ताकतवर कौमें दूसरे मुल्कों पर हमला करती थीं और वहाँ के बाशिंदों को गुलाम बनाकर हथकड़ियों, बेड़ियों और रस्सियों से बांधकर अपने मुल्कों में ले जाती थीं। अब ऐसा नहीं होता। मीडिया की ताकत हासिल करने के बाद ताकतवर कौमों को कहीं हमला करने की ज़रूरत नहीं और ना हथकड़ियों, बेड़ियों की हाजत। अब वो जिसको गुलाम बनाना चाहें तो इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और जो जहाँ होता है उनका गुलाम बन जाता है। सफ़ा नंबर 119 है, बाब नंबर 18 है, उन्वान है गर्दन में लटकी हुई शैरगें व हमाइले हबली व तय्यनी। आम तस्वुर यही है कि शैरग एक ही होती है, इसलिए हमें हैरत हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शैरग के लिए जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल फरमाया। लेकिन जब हमने तहकीक की तो हकीकत मालूम हुई, और वो ये कि शैरगें कम अज़ कम 2 बल्कि इससे ज़्यादा होती हैं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिमाइल कहकर जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया। आइए पहले इस लफ्ज़ हिमाइल पर बात करें ताकि हम और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कलमे यानी इस जुमले की गहराई का किसी कदर अंदाज़ा कर सकें। हिमाइल दरअसल हामला की जमा है। हमल का मतलब है उठाना, बर्दाश्त करना, जैसे कहते हैं कि इसने तहम्मुल किया। हामला औरत को हामला इसीलिए कहते हैं कि वो पैदा होने वाले बच्चे के वज़न को बर्दाश्त करती है। हिमाइल हामला की जमा है, यानी इन चीज़ों को उठाने या बर्दाश्त करने वालियाँ जो खुद इनके अंदर मौजूद हों। आप देखिए कि कुरान मजीद को हिमाइल शरीफ भी कहते हैं। ये किताब अल्लाह के पैगामात को उठाए हुए है, यानी इसमें अल्लाह ताला की आयत मौजूद होती हैं। कुरान किताब तो एक है, लेकिन इसके अंदर सैकड़ों हज़ारों अल्फाज, पैगामात और आयत मौजूद हैं। बहुत से लोग कुरान के छोटे नुस्खे को जेब में रखते हैं या गले में लटकाते हैं। ऐसे जेबी कुरान मजीद को हिमाइल शरीफ भी कहते हैं। गर्दन में लटकी हुई शैरगों के लिए हिमाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन हयातियाती राजों को आश्कार किया जिनके बारे में 19वीं और 20वीं सदी में ईस्वी तक कुर्रे अर्ज़ पर किसी इंसान को सरसरी सा भी इल्म न था। इंसान की गर्दन में मौजूद ये शैरगें बहुत सारे हयातियाती अज्जा मसलन ऑक्सीजन, लहमियात यानी प्रोटीन, हयातीन यानी वाइटामिन्स, निशास्तों, शुगर और मिनरल्स यानी मादनियात को अपने अंदर संभाले रखती हैं।
और इन तमाम हयातियाती अज्जा को हमारे दिमाग, गर्दन, चेहरे, आँखों, नाक, कान, जिल्द और ज़बान को फराहम करती हैं। ये तमाम अज्जा दौरान खून के ज़रिए जिस्म के बालाई हिस्सों तक पहुँचते हैं। इसीलिए इमाम ने इन रगों के लिए हिमाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अगर हमारी गर्दन में हार या कोई तमगा, कोई तावीज़ लटका हो तो इसे भी हिमाइल कहा जाता है। आप इन शहरगों की तस्वीर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन आज़ा का शुक्र अदा कर रहे थे, इंसानी जिस्म का एक एक हिस्सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने मौजूद था। साइंसी ज़बान में गर्दन में मौजूद इन शहरगों का नाम कॉरिड आर्टरीज है। इन दोनों शहरगों को आप अपनी गर्दन में सामने की तरफ नरखरे की हड्डी से दाएं बाएं महसूस कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी नर्व्स भी देख सकते हैं। कॉरिटिड आर्टरीज दिल से निकलने वाली खून की बड़ी शरियान से निकलती है और गर्दन से गुजरती हुई ऊपर जाती है। ये गर्दन के दोनों जानिब बिल्कुल इसी तरह मौजूद है जैसे आपने कोई हार, तावीज़ या तमगे गले में डाल रखा हो। अरोटा दिल से निकलने वाली ताज़ा खून की सबसे बड़ी शरियान है। इसका एक हिस्सा जिस्म के निचले हिस्सों को ताज़ा खून फराहम करता है और इसी अरोटा से निकलने वाली खून की दो नालियां यानी शरियानें गर्दन में लटकी हुई शहरगें दिमाग को ताज़ा खून फराहम करती हैं। ताज़ा खून का मतलब है ताज़ा ग़िज़ा। ज़रूरियात ज़िंदगी की ये सप्लाई 1 मिनट में 72 मरतबा होती है। कॉरिटिड आर्टरीज से 2 मजीद शाखें निकलती हैं और ये हमारे चेहरे, रुखसारों, आँखों, कानों, नाक और ज़बान को मुसलसल ताज़ा ग़िज़ा फराहम करती रहती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहरगों के लिए हब्ल यानी रस्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। रस्सी में कम से कम 2 डोरियां एक दूसरे में लिपटी हुई होती हैं। कॉरिटिड आर्टरीज यानी शहरगें एक दूसरे पर लिपटी हुई नहीं होती, लेकिन जिस्म में मौजूद तमाम शरियानों की तरह इन शहरगों के अंदर भी 3 तहें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। इसके अलावा हब्ल यानी रस्सी का किनाया इस तरह भी समझाया जा सकता है कि गर्दन में मौजूद शहरगें गर्दन के दाएं बाएं से गुजरती हुई ऊपर जाती हैं, तो इनके बिल्कुल बराबर ही खून की वो नालियां भी होती हैं जिन्हें वेन्स कहा जाता है। कॉरिटिड आर्टरीज यानी शहरगें गर्दन से गुजरकर ऊपर जा रही होती हैं, जबकि वेन्स यानी वरीदें ऊपर से नीचे आती हैं और गर्दनों से गुजरकर दिल तक पहुंचती हैं। इनका काम गर्दन से ऊपर तक के तमाम आज़ा से गंदा खून जमा करके इसे सफाई के लिए दोबारा दिल में पहुंचाना है। ये वेन्स शरियानों के साथ होती हैं यानी रस्सी की 2 डोरियां, लेकिन वेन्स और शरियानें एक दूसरे पर लिपटी हुई नहीं होती बल्कि साथ साथ होती हैं। गर्दन से गुजरने वाली ताज़ा और साफ खून की नालियां बारीक बारीक शरियानों में तब्दील होकर पूरे चेहरे पर फैली हुई होती हैं। इन शरियानों में अगर किसी सबब से खून की फुटकी बन जाए यानी क्लॉट्स बन जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब चेहरे के किसी हिस्से का किसी एक तरफ को ढलक जाना, जैसे लकवा या फालिज। ये खतरा कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती या खून में किसी रेशे के शामिल होने से सामने आ सकता है। ऐसा खतरा शहरगों में भी पेश आ सकता है और इसके नताइज माजूरी से मौत के दरमियान कुछ भी हो सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन शहरगों के लिए हिमाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपका इशारा इन शहरगों में मौजूद खून और खून के अंदर मौजूद इन हयातियाती अज्जा की तरफ है, जिनकी तफसील आप खून के बाब में पढ़ेंगे और जिनका शुमार अल्लाह ताला के वजूद की हैरान कुन निशानियों में होता है। सामीन खुद फैसला कर सकते हैं कि इन शहरगों में जो कुछ इनके अंदर होता है, इनके बारे में 20वीं सदी ईस्वी से पहले किसी फ़िलासफ़ी या साइंसदान या किसी माहिर हयातियात को क्या मालूम हो सकता था। तफसीलात जानना चाहें तो हमारी किताब जिस्म के अजायबात में दौरान खून और जिगर के अबवाब का मुताला फरमाइए। सफ़ा नंबर 125, बाब नंबर 19, दिल के पर्दे। वनियाती हिजाब क़ल्बी। फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दुआ मार्फत खुदा का एक अनमोल ख़जाना होने के साथ साथ इस दुनिया में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी सबसे पहला और मुस्तनद और मोतबर नमूना है।
علم تشریع الاعضاء کی تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے علم تشریع الاعضاء کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں قرآن اور اہل بیت سے صدیوں پہلے بھی کرۂ ارض پر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ صدیوں بعد بھی انسان علم تشریع اعضاء کی ان باریکیوں کو جاننے یا سمجھنے سے قاصر تھا۔ آئیے جدید میڈیکل سائنس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ دل کیا ہے اور اس کے کتنے پردے ہیں۔ دل ہمارا سب سے پرانا عضو ہے، کیونکہ رحم مادر میں سب سے پہلے دل تعمیر ہوتا ہے۔ دل 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک پمپنگ مشین ہے جو 24 گھنٹے ہمارے جسم کو صاف خون فراہم کرتی رہتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے آلودہ خون کو صفائی اور آکسیجن حاصل کرنے کے لیے پھیپھڑوں تک بھیجتی رہتی ہے۔ ہمارا دل سینے کی مضبوط ہڈیوں کے حصار میں ہوا کے ذخیروں یعنی پھیپھڑوں کے درمیان مخصوص جھلیوں کی مدد سے لٹکا ہوا ہے۔ دل کا سائز عام طور پر ہر انسان کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ اس مختصر سائز کے باوجود یہ ہمارا دل ہی ہے جو اس دنیا میں آنے سے لے کر یہاں سے روانگی تک 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے اور جسم کی 70-80 ہزار میل لمبی خون کی نالیوں کے ذریعے جسم کے کھرب با کھرب خلیوں کو آب حیات فراہم کرتا رہتا ہے۔ دل ہمارے سینے کے اندر کئی پردوں کے اندر رہتا ہے۔ مثلا ہمارے سینے میں 3 کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اور تینوں الگ الگ سیل بند ہیں۔ ہر کمپارٹمنٹ مضبوط جھلی کے بنے ہوئے پردوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہے۔ سینے کے دائیں بائیں والے حصوں میں ہمارا دایاں اور بایاں پھیپڑا ہے اور درمیانی حصے کے سیل بند حصے میں ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ دل کے بیرونی پردے ہیں۔ ہمارا دل 1 منٹ میں اوسطاً 72 مرتبہ اور 1 گھنٹے میں 4320 مرتبہ اور ایک دن میں 1,36,080 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس عدد کو اگر آپ اپنی اب تک کی زندگی کے برسوں سے ضرب دیں تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے شکرانے سے لبریز ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ دل پر سے بہت سے پردے بھی ہٹ جائیں جو دنیا میں اکثر ہمارے دلوں پر پڑ جاتے ہیں۔ دل کے جن پردوں کی طرف امام حسین علیہ السلام نے متوجہ فرمایا ہے وہ پردے خود دل کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ یہ 2 پردے دل کی ہر طرف ہوتے ہیں۔ انہیں میڈیکل کی زبان میں پریکارڈیم کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پردے انتہائی نازک لیکن مضبوط جھلیوں سے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر چپکے ہوئے۔ ہمارا دل انہی پردوں کے اندر پھولتا اور پچکتا رہتا ہے۔ ان جھلیوں پر چکنائی جیسا مادہ موجود رہتا ہے تاکہ دل پھولتے اور پچکتے وقت ان سے ٹکرائے تو دل پر کوئی خراش نہ آئے۔ دل کی کسی بیماری کے سبب ان پردوں پر ورم بھی آ سکتا ہے اور ان میں پانی بھی بھر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں دل کی کارکردگی میں فرق پڑنے لگتا ہے۔ دل کے پردوں میں پانی یا سوجن آ جانے سے صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بروقت تشخیص اور مناسب علاج سے اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دل کے ان پردوں کے بارے میں نہ یونان کے فلسفیوں اور حکیموں کو کچھ معلوم تھا اور نہ قدیم ادوار میں علم کے دوسرے مراکز میں کسی کو ان کا علم تھا۔ ان پردوں کے بارے میں انسان کو سرسری معلومات 1540 عیسوی میں حاصل ہوئی اور ان کی کارکردگی کا علم ریڈیولوجی اور مائکروبایولوجی جیسے علوم کی ترقی کے بعد 20ویں صدی عیسوی میں ہوا، جبکہ فرزند رسول پہلی صدی ہجری تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں دل کے ان پردوں کے بارے میں مقام شکر میں واضح طور پر اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دل کا ایک پردہ ایسا بھی ہے جو اکثر لمبی آسودگی اور بے فکری کے طویل زمانے میں انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اس پردے کو قرآن اور حدیث کی زبان میں غفلت کا پردہ کہا گیا ہے۔ یہ پردہ اگر کسی کے دل پر پڑ جائے تو ایسا انسان اپنے خالق اور مالک اللہ احسان الخالق ہی کو نہیں، خود اپنے انسان ہونے کو بھی بھول جاتا ہے۔ دل کی اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی معالج کے پاس نہیں ہوتا، البتہ بندہ چاہے تو خود اپنا علاج کر سکتا ہے۔ یہ علاج ہوتا ہے خود شناسی، اور اس کے نتیجے میں خدا شناسی، یعنی انسان اللہ کی عظمت اور اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس کرے، توبہ استغفار کی سہولتوں سے استفادہ کرے اور اللہ کے بندوں سے تکبر کے بجائے انکساری کا رویہ اختیار کرے۔ غفلت کا پردہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی تشخیص اکثر مشکل سے ہوتی ہے، لیکن اگر بروقت ہو جائے تو علاج بالکل مفت دستیاب ہے۔ یہاں پہ مؤلف ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ دل کے بارے میں
ہم نے اب تک صرف سائنسی زاویے سے لکھا ہے، البتہ یہ موضوع اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی بات کی جائے تاکہ ہمارے سامعین ان حقائق کے بارے میں بھی جان سکے جن حقائق کو مادی وسائل اور سائنسی زاویے سے سمجھنا شاید بہت عرصے تک ناممکن رہے گا۔ اسی لیے اگلا باب ہم اسی موضوع پر لکھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 130 اور باب نمبر ہے 20 اور عنوان ہے عقل و روح اور دل اور دماغ۔ اس کتاب میں ہم نے امام علی مقام علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے چند کلمات کی سائنسی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سائنسی تشریح کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ تشریح کرتے وقت سائنسی علوم کو پیش نظر رکھا گیا۔ دل و دماغ کی سائنسی تشریح پر علماء کرام، اہل علم اور عرفان کو بعض مقامات پر تحفظات ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں دماغ کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے عقل و شعور کے حوالے سے دل، قلب اور صدر جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں بھی ایسے افعال کے حوالے سے دماغ کے بجائے دل، قلب اور صدر جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ انسانی دل اور دماغ اور تمام اعضاء عقل کے ماتحت ہیں یا روح کے تابع ہیں؟ یہ تمام سوال بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم علماء کرام سے رہنمائی کے طلبگار ہیں۔ ہم جیسے کم علم سوال پیدا کر سکتے ہیں، ان کے جواب بیشتر حالتوں میں توقف کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والے زمانوں میں جب انسانی جسم کے اسرار و رموز مزید واضح ہو کر سامنے آئیں تو ان سوالوں کے جواب مل سکیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر سوال کا جواب مل ہی جائے۔ انسان کو تو بس اسی قدر علم دیا گیا کہ جو زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشتر باتیں وہ ہیں جو انسان کے علم سے ماورا ہیں، اور یہ بھی توحید مفصل میں ہے امام کی حدیث۔ ہم نے اس کتاب میں اپنے سامعین کے لیے دماغ کے حوالے سے باب 15 میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ سائنسی تحقیقات کے مطابق ہیں۔ ان سائنسی تحقیقات سے صدیوں پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے جو دماغ کے افعال کے بارے میں سائنس کی تحقیقات کے نتائج کی توثیق کرتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، نرمی اور سختی دل میں پائی جاتی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 254۔ اس حدیث کو آیت اللہ محمدی ری شہری نے بھی اپنی تالیف میزان الحکمت اردو ترجمے کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 364 پر بحار الانوار کے حوالے سے نقل کیا، لیکن ذخیرہ احادیث میں اس کے برعکس مفاہیم کی حدیث بکثرت موجود ہیں۔ اب ذرا بات کریں، عقل کو روح پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ہماری طالبانہ رائے یہ ہے کہ عقل اور روح کے درمیان مقابلہ کرنا ہی مناسب نہیں۔ روح الگ چیز ہے اور عقل بھی ایک مختلف شے ہے۔ روح دراصل جسم، عقل، نفس، دل اور دماغ سب پر حاوی ہے، اور اس وقت سے جسم میں موجود ہوتی ہے جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے۔ عقل انسانی تمام حیوانات کی عقل سے بالاتر عقل ہے، لیکن اس کی یہ لامحدود عقل بتدریج پروان چڑھتی ہے۔ بعض جانداروں مثلاً مرغی یا مچھلی کے بچے اپنی محدود عقل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی ماحول کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ اگرچہ ناقص عقل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسے بہت عرصے دوسروں کی دیکھ بھال کا محتاج رہنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ ماحول کی ضروریات سے خود کو ہم آہنگ کر پاتا ہے۔ انسان کی عقل اگرچہ پیدائش کے وقت کامل نہیں ہوتی، لیکن ہر گزرتا دن اس کی عقل کو کاملیت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے کمالات روح کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ اپنی تمام تر طاقت، علم و فضل اور بے مثال عقل کے باوجود اگلے ہی لمحے لا شے ہو جاتا ہے۔ یہ لا شے اس کرۂ ارض کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس کی روح تو لافانی ہے۔ موت صرف اس کے نفس کو آتی ہے، مرنے کے بعد اس کی روح زیادہ توانا ہو جاتی ہے۔ اب اسے وہ بھی نظر آنے لگتا ہے جو اب تک اپنی ان مادی آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نظر تو انسان کو مرنے کے بعد ہی آتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے،
اس دن کے بارے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آنکھیں تو مٹی میں مل گئیں، تو پھر انسان کن آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ ایسے ہی تجربات ہمیں اس عارضی زندگی میں عارضی موت کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ نیند ایک عارضی موت ہے، اور اس موت کے عالم میں انسان مختلف تجربات سے گزرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اگرچہ بستر پر آرام سے سو رہا ہوتا ہے، کھانوں کے ذائقوں کو محسوس کرتا ہے اگرچہ اس کے منہ میں کوئی غذا نہیں ہوتی، مختلف آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس وقت اس کی قوت سماعت معطل ہوتی ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، رنگ پہچانتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، انہیں پہچان لیتا ہے، یاد رکھتا ہے، ڈر جاتا ہے، بلکہ خواب کے عالم میں خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے، لذتیں محسوس کرتا ہے، بلکہ عالم خواب میں لذت کی معیار زیادہ ہی ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دماغ اگرچہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل عالم خواب میں بھی اس کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ خواب میں خطرے کو پہچانتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیریں بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست کہا، عالم خواب میں انسان اکثر و بیشتر ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایسے تجربات سے بھی گزرتا ہے جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے تھے، یعنی یہ چیزیں اور تجربات خود اس کے حواسوں کے لیے بھی بالکل اجنبی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور معاملات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ انسان وجود میں دماغ ہی حرف آخر نہیں ہے۔ انسانی وجود میں دماغ ہی حرف آخر نہیں ہے۔ نمبر 1، مثلاً ایک آدمی ایک بلڈنگ سے بے وجہ باہر نکلا اور اگلے ہی لمحے وہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ نمبر 2، ایک شخص فٹ پاتھ پر چلتے چلتے ایک لمحے کو سڑک پر اترا اور اگلے ہی لمحے دوبارہ فٹ پاتھ پر چڑھ گیا، اور اسی لمحے عقب سے ایک تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی۔ نمبر 3، جہاز میں سیٹ کنفرم تھی، لیکن ایک مسافر ٹریفک میں پھنس کر اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہے، فلائٹ اس کے بغیر روانہ ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں جہاز کسی پہاڑ سے ٹکرا کے پورا جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ ان سارے معاملات کا انسان کے ظاہری حواسوں، دماغ یا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ اسے چھٹی حس کہتے ہیں اور بعض لوگ تیسری آنکھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جسم کی نہیں، روح کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح جسم انسانی کو زندگی بسر کرنے کے لیے اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح بھی ایسے ہی اعضاء رکھتی ہے۔ روح کا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اور پانچواں حواس بھی۔ قرآن مجید اور احادیث معصومین میں جہاں جہاں قلب، صدر، دل، آنکھوں اور کانوں کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد بیشتر صورتوں میں روح کا قلب، صدر، دل مراد ہے، اور اسی طرح آنکھیں اور کان بھی۔ غفلت کا پردہ روح والے دل پر پڑتا ہے، نہ کہ سینے میں موجود خون پمپ کرنے والی مشین پر۔ اسی طرح جو کان حق سننے کے لیے ثقل سماعت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ والے کان نہیں جو ہمارے چہرے کے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جس قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وہ روح نبوت کا قلب تھا۔ جو دل خوف خدا سے لرز جاتے ہیں، جو قلب نورانی ہو جاتے ہیں، جن قلوب پر القاء اور الہام ہوتا ہے، وہ قلب روح ہوتے ہیں۔ جو آنکھیں مخلوق کو دیکھ کر خالق کی تلاش کے لیے بے چین ہو جاتی ہیں، وہ روح کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ دل و دماغ کے حوالے اگر اس زاویے سے سوچا جائے تو قرآن اور سائنس کے درمیان تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔ سائنس کا اندیکھی غیر محسوس چیزوں سے کوئی واسطہ ہے اور نہ کوئی دعویٰ۔ روح اور افعال روح کو سائنسدانوں کے لیے بلاک کر دیا گیا ہے۔ روح تو امر ربی ہے، اور اس پر بات کرنے کا استحقاق انہی ہستیوں کو ہے جنہیں قرآن مجید میں صاحبان امر کہا گیا۔ علماء کے نزدیک ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا قرآن اور حدیث اور دعاؤں کے جو تراجم کیے گئے، کیا یہ آخری اور حتمی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں۔ مترجم نے اس لفظ کا جو ترجمہ اختیار کیا، کیا اسی کو آخری و مرضی خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر سمجھا جائے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے حدیث بیان کی کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔
تو کیا بدلتے ہوئے زمانے اور مورد وجود میں آنے والے نئے علوم کے حوالے سے قرآن کو سمجھنا مناسب نہیں ہے، اور یہ کہ کیا مرضی الہی کو انسانوں کی بنائی ہوئی لغت سے واضح کیا جا سکتا ہے؟ اس آخری سوال کا جواب غالباً یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو احادیث معصومین کے بغیر سمجھنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے سائنسدان ہبل ٹیل اسکوپ کے بجائے کانٹریکٹ مکسچر کو خلا میں بھیج کر توقع کرے کہ وہ بے کراں کائنات کے سربستہ رازوں کو ہم پر آشکار کرنے لگے گا۔ اس آخری جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جیسے سائنسدان ہیل ٹیل اسکوپ کے بجائے کانٹریکٹ مکسچر کو خلا میں بھیج کر توقع کرے کہ وہ بے کراں کائنات کے سربستہ رازوں کو ہم پر آشکار کرنے لگے گا۔ صفحہ نمبر 137 ہے، باب نمبر 21 ہے، عنوان ہے جگر اور اطراف کے خزانے۔ وَأَفَلَّاذِ حَوَاشِي کبدی۔ دعائے عرفہ کے اس جملے کا ترجمہ جگر کے بڑھے ہوئے کنارے کیا گیا، لیکن یہ ترجمہ مفہوم کو پوری طرح واضح نہیں کرتا، اس لیے کئی لغات دیکھنے کے بعد ہم نے اس ترجمے کو اختیار کیا جو اس باب کا عنوان ہے۔ افلذی کے معنی ہے خزانے، حواشی حاشیے کی جمع ہے، جیسے کتاب میں اصل عبارت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے حاشیے میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ کبد عربی زبان میں جگر کو کہا جاتا ہے۔ ہمارا جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، اس کا وزن تقریباً 3 پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے۔ جگر عضو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غدود یعنی گلینڈ بھی ہے۔ جگر کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی بایاں حصہ اور دایاں حصہ۔ دایاں حصہ رائٹ لوب کہلاتا ہے، بایاں حصہ لیفٹ لوب سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کی حفاظتی جھلی دونوں حصوں کو الگ الگ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت مند انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ تو خود جگر ہے، اور جو ہر روز انسان کے لیے 500 سے زیادہ ایسی حیات آفریں خدمات سر انجام دیتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک مثلا خون سے زہریلے مادوں کا نکالنا چھوڑ دے تو انسان کو اپنی وصیت تیار کر لینی چاہیے۔ نظام ہضم اور جسم کے کئی اور نظاموں کے لیے کام کرنے والے دوسرے اعضاء مثلا پتا جگر کے نیچے موجود ہے، اور ہر کھانے سے پہلے ایک زرد رنگ کی رطوبت یعنی صفرا سے بھر جاتا ہے۔ یہ رطوبت جو غذا میں موجود چربی کو ہاضمے کے قابل بناتی ہے، جگر سے تیار ہو کر پتے میں آتی ہے اور ایک وقت کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگلے کھانے یا ناشتے کے لیے جگر نئی رطوبت تیار کر کے پتے میں اسٹور کر دیتا ہے۔ یہ جگر کے نیچے کا ایک خزانہ ہے۔ اب ہم آپ کو جگر کے محل وقوع اور اس کے قریب کے دوسرے خزانوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جگر ہماری پسلیوں کے مضبوط حصار میں ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف معدے کے بالکل اوپر واقع ہے۔ اس کے اوپر کی طرف غذا کی نالی ہے۔ جگر سے بالکل نیچے ہماری 26 فٹ لمبی آنتوں کے پائپ لپٹے ہوئے رکھے ہیں۔ قریب ہی فاصلے پر اور جگر کے نیچے کی طرف ہمارا لبلبا ہے جو غذا میں موجود شکر پر نظر رکھتا ہے اور غذا کے ساتھ آنے والی اضافی شوگر کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ ہماری غذا حلق سے غذا کی نالی کے ذریعے آہستہ آہستہ معدے میں جاتی ہے۔ غذا کو نیم پیسٹ یا نیم سیال بنانے کے لیے معدے کو اندر بہت سے تیزابی مادے موجود ہوتے ہیں۔ معدہ اس غذا کو اپنی تیزابی مادوں کے ساتھ گرائنڈ کرتا ہے اور نیم سیال شکل میں اسے ہماری چھوٹی آنت میں کھلنے والے منہ کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹی آنت میں داخل کرتا رہتا ہے۔ یہ غذا تیزابی مادوں سے بھری ہوتی ہے۔ اگر دیر تک اسی طرح یہاں پڑی رہے تو تیزابی مادے چھوٹی آنت میں زخم ڈال سکتے ہیں۔ اسے چھوٹی آنت کا السر کہا جاتا ہے، لیکن چھوٹی آنت کے اعصاب اس تیزاب کی اطلاع فوراً ہی دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ دماغ اس کے بارے میں جگر کو حکم جاری کرتا ہے اور جگر کے نیچے موجود پتا فوراً ہی تیزابوں کو بے اثر کرنے اور چکنائی کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کرنے والی رطوبت یعنی صفرا کو ایک مشترکہ نالی کے ذریعے چھوٹی آنت میں گرانا شروع کر دیتا ہے۔
جب غذا آنتوں کے اگلے حصوں میں جانے کے لیے تیار ہو کر آگے بڑھ جاتی ہے تو معدہ باقی غذا کو چھوٹی آنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سے یہ عمل کئی گھنٹے جاری رہ سکتا ہے۔ یہ غذا جو ہم کھاتے ہیں طرح طرح کے جراثیم اور فاسد یعنی زہریلے مادوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو دوائیں ہم کھاتے ہیں وہ بھی بہت سارے زہریلے اجزاء کے ساتھ لے کر جسم میں آتی ہیں۔ غذائیں مثلاً سالن، روٹی، پلاؤ، چانپیں، روٹی، پھل، سبزی، غرض ہر غذا میں شوگر بھی موجود ہوتی ہے۔ ہاضمے کا نظام اس غیر ضروری شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جگر کے قریب ہی موجود لبلبہ انسولین تیار کر کے دوران خون میں شامل کرتا رہتا ہے۔ جگر غذا کے ساتھ آنے والی اضافی شوگر کو کیمیائی مرکبات کی مدد سے ٹھوس شکل میں تبدیل کر کے اسے اپنے اندر اسٹور کرتا رہتا ہے۔ کھانوں کے درمیانی وقفے میں جب دوران خون میں شوگر کم ہونے لگتی ہے تو اس عرصے میں جگر اپنے اندر اسٹور کی ہوئی شوگر کو مناسب مقدار میں دوران خون میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جسم توانائی کے بحران کا شکار نہ ہو اور آپ کمزوری محسوس نہ کریں۔ چھوٹی آنت کے بعد ہماری غذا بڑی آنت کے مختلف حصوں سے گزرتی ہے۔ تقریباً 13 سے 26 فٹ لمبی آنتیں ہمارے معدے کے نیچے ایک لپٹے ہوئے پائپ کی طرح موجود ہے اور قدرت کے عجائبات کا ایک حصہ ہے۔ یہی وہ جگر کے نیچے کے خزانے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ معدے کا کام غذا کو قابل ہضم بنانا ہے۔ بڑی آنت کے مختلف حصے غذا پر الگ الگ کام کرتے ہیں اور بڑی آنت کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے اس غذا میں موجود حیاتیاتی اجزاء ایک خاص نظام کے تحت دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری مادے مثلاً غیر ضروری نمکیات اور زہریلے مادے فضلے کی شکل میں بڑی آنت کے آخری حصے میں اسٹور ہو جاتے ہیں۔ غذا کو ہضم کرنے کا 90% کام چھوٹی آنت میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ 10% کام میں معدہ اور بڑی آنت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہماری آنتوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک مخلوق رہتی ہے۔ اسے بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ یہ خاص کر کے بیکٹیریا غذا کو جزو بدن بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ فاضل مادے جب جسم سے خارج ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ تر حصہ ان بیکٹیریاز پر مشتمل ہوتا ہے۔ غذا کے جوہر یا حیاتیاتی اجزاء مثلاً لحمیات، منرلز، وائٹامنز کو صفائی کے لیے دوران خون کے ساتھ جگر سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ دوران خون جو حیاتیاتی اجزاء آنتوں سے حاصل کرتا ہے ان میں ابھی بھی بہت سے زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں، اور یہ مادے اسی طرح جسم کے اعضاء تک پہنچ جائیں تو منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دوران خون کا نظام اس خون کو دل میں لے جانے سے پہلے ایک بڑی نالی کے ذریعے جگر میں داخل کرتا ہے تاکہ سیکنڈوں میں اس خون سے تمام زہریلے مادوں کو نکال کر حیات آفریں خون کو دل کی طرف روانہ کرتا ہے، اور دل پھیپھڑوں کی مدد سے اس خون میں تازہ آکسیجن شامل کر کے اسے جسم کے تمام اعضاء کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ خون کی نالیاں اس اصل غذا کو جسم کے ایک ایک خلیے تک ٹھیک اتنی ہی مقدار میں پہنچاتی ہیں جتنی مقدار کی جس خلیے یا عضو کو ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جسم کے اندر کم و بیش 30 تا 37 کھرب خلیے ہوتے ہیں۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق اگر یہ خون جگر سے پہلے دل کے اندر چلا جائے تو سارے جسم میں زہر پھیل جائے گا، اور اس کے اثرات بتانے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ آپ جگر اور اطراف کے خزانوں کی قدر و قیمت کا کسی قدر اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ جگر اور اس کے قریب پتا، لبلبہ اور دوران خون کی بڑی نالیاں جگر اور پتے کی مشترکہ نالی پائی جاتی ہے۔ قدیم ادوار یعنی حضرت عیسیٰ سے 3000 پہلے یونانی اور رومی تہذیبوں میں جگر کو روح کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ بابل اور نینوا حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے کے لوگ بھی جگر کے بارے میں جانتے تھے۔ اس عہد کے لوگوں نے جگر کے ماڈل بھی بنائے تھے۔ مٹی سے بنے ہوئے جگر کے یہ ماڈل آج بھی برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ بابل اور نینوا والوں نے جگر کے یہ ماڈل کیوں بنائے، اس بارے میں کہیں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ بابل اور نینوا والے جگر کے حیران کن کارناموں سے کسی نہ کسی حد تک واقف تھے، اسی لیے اپنے دوسرے بتوں کے ساتھ انہوں نے جگر کے بھی چند ایک بت بنا کر اپنے بت خانوں میں سجا رکھے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جگر اور اس کے اطراف کے اعضاء کی طرف اس لیے اشارہ فرمایا کہ لوگ ان کی قدر و قیمت جان سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے خزانے بھی انسان کو مل جائیں اور جگر اور اس کے قریبی اعضاء
انسان کے جسم میں نہ ہو تو وہ دنیا کے ان خزانوں سے تو کیا روٹی کے ایک لقمے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلے ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔